یہ سبح اسم ربک الاعلی، یہ سورت مجھے اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ ہمارا جو رب ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، وہ بلندیوں والا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اعلیٰ ہیں، مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، اور ہم جو امت ہیں امت رسول یہ بھی اعلیٰ ہے۔ ہمارا منہج یہ بھی بہت اعلیٰ ہے، ہمارا طریقہ یہ بھی بہت اونچا ہے، ہم بھی بہت اونچے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس منہج کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تو یہ اللہ کے آدھے میزان کو بھر دیتا ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ آپ کہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ شرک کی غلاظت اگر آپ کے دل میں ہو، آپ ایک نہیں ہزار بار سبحان اللہ، مصیبت میں تقدیر کو دلیل بنایا جا سکتا ہے، لیکن معصیت میں تقدیر کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ ایک انسان گناہ کرتے ہوئے تقدیر کو حجت اور دلیل نہیں بنا سکتا۔ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں گناہ کیوں کر رہا ہے، وہ یہ کہے کہ میری تقدیر میں گناہ کرنا نہیں، وہ غلط کہہ رہا ہے۔ معصیت کرتے ہوئے تقدیر کو حجت اور دلیل نہیں بنایا جا سکتا، لیکن اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچ جائے آپ تقدیر کو دلیل بنا سکتے ہیں۔ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ کا نقصان ہو جائے، کوئی آ کر آپ سے کہے کہ اتنا آپ کا نقصان ہو گیا ہے، تو آپ کہیں کہ میری تقدیر میں لکھا تھا، نقصان ہونا تھا، ہو گیا۔ جب انسان مصیبت کو تقدیر پر دلیل بناتا ہے، یہ جوانی کو دیوانی تو نہیں بنایا تھا، یہ جوانی کو مستانی تو نہیں بنایا تھا، یہ جوانی گلی کے جو چوراہوں پہ کھڑے ہو کر گزارا، یا موبائل میں نیٹ دیکھتے ہوئے گزارا، یا رب کا قرآن پڑھتے ہوئے، یا مسجدوں کو آباد کر کے گزارا۔ یہ میرے دوستو رحمان عرش پہ مستوی ہے، وہ اللہ اوپر ہے، لیکن افسوس بہت سارے صوفیہ اللہ کی جہت کا انکار کرتے ہیں۔ جہت اور سمتیں یہ 6 قسم کی ہے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر اور نیچے۔ اور یہ صوفیہ کا جو طبقہ مسلمانوں کے اندر جو بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اوپر نہیں ہے، اللہ اعلیٰ ہے، یہ ابو الاعلیٰ ہے، یعنی وہ اعلیٰ کے باپ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، ہم دل کی گہرائیوں سے ان کی نفی کرتے ہیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی ساجی نہیں۔ اس اعتقاد کے ساتھ اگر ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو ہمیں صدقے کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، فرمایا کہ وہ کافر ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، کہا وہ کافر ہے۔ پھر کہا اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ عرش آسمان میں ہے یا زمین میں، فرمایا کہ وہ بھی کافر ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي آمین۔ حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بے بہا درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ سکھلایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے قرآن کے ساتھ گزارا۔ اس ماہ مبارک میں ہم نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن پر غور و فکر کیا، لیل و نہار، رات اور دن قرآن پڑھتے رہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔
محترم حضرات، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی قرآن کی ایک سورت جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ وتر کی نماز میں اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں بھی اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ عیدین کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ صلاۃ استسقاء میں جو بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کسی دن 2 عیدیں جمع ہو جاتی، جیسے اس سال سعودی عرب میں ہوئی ہے کہ جمعہ کے دن ہی عید الفطر کا دن تھا، 2 عیدیں جمع ہوتی، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 عیدوں میں اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ کتنی جامع سورت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماع کے دن جب بہت سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں اور 2 عیدیں، جمعہ کی ایک نماز پھر عید الفطر، اگر ایک دن بھی جمع ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز میں بھی اس سورت کو پڑھا کرتے تھے اور جمعہ کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، جس سورت کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ سورہ اعلیٰ ہے۔ اس سورت کا نام سورہ اعلیٰ ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی اور آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مکی سورت ان سورت کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد جتنی صورتیں آپ پر نازل ہوئی اس کو مدنی سورت کہتے ہیں، اور ہجرت سے پہلے جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ مکی صورت کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ مکے میں نازل ہوئی ہو یا کسی اور جگہ نازل کیوں نہ ہوئی ہو۔ تو یہ سورۃ الاعلیٰ یہ مکی صورت ہے اور نزول ترتیب کے اعتبار سے یہ 8ویں نمبر کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دے رہے ہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، سبح تسبیح بیان کیجئے، اسم ربک اپنے رب کے نام کی، اعلیٰ جو بہت بلند ہے۔ وہ رب کیسا ہے؟ جو بہت بلندیوں پر ہے، اس رب کے نام کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسبیح بیان کیجئے۔ اس سورت کا پہلی آیت کے اندر جو اعلیٰ ہے اسی مناسبت سے اس سورت کا نام اعلیٰ رکھا گیا، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس سورت کو سورۃ التسبیح کہا کرتی تھی کہ یہ سورت تسبیح کی سورت ہے۔ تو میرے دوستو، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح بیان کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جو رب کیسا ہے؟ اعلیٰ ہے، بہت زیادہ بلندیوں پر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی العیدین و یوم الجمعۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ یہ مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ وعن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتر سبح اسم ربک الاعلیٰ وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد، اخرجہ احمد والصحیح البانی۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نمازوں میں جب پہلی رکعت ہوتی سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون، اور تیسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ سورت مجھے اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ ہمارا جو رب ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، وہ بلندیوں والا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اعلیٰ ہیں، مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، اور ہم جو امت ہیں امت رسول یہ بھی اعلیٰ ہے۔ ہمارا منہج یہ بھی بہت اعلیٰ ہے، ہمارا طریقہ یہ بھی بہت اونچا ہے، ہم بھی بہت اونچے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس منہج کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ غم نہ کرو تم ہی غالب رہو گے اگرچہ کہ تم مومن ہو۔ تو میرے دوستو، اس سورت کا آغاز ایک تسبیح سے ہو رہا ہے کہ اللہ کے نام کے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی تسبیح اور بڑائی بیان کیجئے۔ رب کے نام کی تسبیح بیان کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ کو ہر عیب سے پاک سمجھنا، اللہ کو ہر نقص سے پاک سمجھنا، اور اللہ کے لیے سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا نقص ہے۔ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا نقص ہے۔ تو اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا مطلب جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو دل سے یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے ساتھ جتنے شریک بنائے گئے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے مشکل کشا حاجت روا لوگوں نے بنائے ہیں، بلکہ قیامت تک جتنے مشکل کشا بنایا جائے گا، تمام لوگوں کی شراکت سے اللہ کو پاک رکھنا، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے کہ اللہ کو کسی بھی معاملے میں ان کے ساتھ شریک نہ کرنا، کسی بھی اعتبار سے۔ جب یہ دل سے یہ عقیدہ ہو تو وہی اصل میں اللہ کی تسبیح ہے کہ ہم اللہ کے شریک کا انکار کر دیں۔ بہت سارے شریک آ رہے ہیں، ہم دیکھیں مسلمانوں میں بہت سارے لوگوں کو شریک بنا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھے لوگ اس کو شریک بنا لیتے ہیں، اللہ کا پارٹنر بنا لیتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں مدینے میں ایک شخص کی ویڈیو وائرل ہوئی جس کے ہدیے سے کسی نے اس کو صحابی کہہ دیا، اور لوگ اتنا غلو کر رہے ہیں کہ ڈر ہے کہیں یہ مر جائے تو لوگ اس کو بھی اللہ کا شریک نہ بنا دیں، اس کی بھی قبر نہ بنا دیں۔ تو اس طرح لوگ اللہ کے ساتھ شراکت کو کسی بھی حساب سے جوڑ رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو ہر چیز سے، ہر نقص سے ہم اللہ کو پاک و صاف سمجھے۔ اس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کا جو میزان ہے، آپ نے سبحان اللہ کہا تو یہ اللہ کے آدھے میزان کو بھر دیتا ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ آپ کہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ شرک کی غلاظت اگر آپ کے دل میں ہو، آپ ایک نہیں 1000 بار سبحان اللہ پڑھیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شرک ایک انسان شریک اس وقت بناتا ہے جب اس کے اندر کوئی کمزوری ہو۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو آپ کمزور سمجھ رہے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں، ہم کسی کو پارٹنر بناتے ہیں تو کسی کمزوری کی وجہ سے، مال کی کمی ہے ہم نے کسی کو پارٹنر بنایا، یا پھر افراد کی کمی ہے، مین پاور کی کمی ہے، ہم نے کسی کو پارٹنر بنایا۔ اگر کوئی انسان اللہ کا شریک کسی کو بناتا ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، غریب النواز، بندہ نواز، اللہ کے علاوہ کسی کو سمجھتا ہے، تو وہ دل سے یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے اندر کچھ نقص ہے، اور یہ لوگ جو اللہ کے شریک ہیں وہ اس نقص کو پورا کر رہے ہیں، تو وہ گویا اللہ کی عیب جوئی کر رہا ہے، اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، سبح اسم ربک الاعلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دن میں سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو سبحان ربی الاعلی کہتے۔ اللہ نے کہا سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کہتے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے، جو بلند ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو سجدے کی حالت میں پڑھا کرو۔ امتیوں کو بھی حکم دیا کہ ہم جب سجدے میں جائیں تو اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے، اس حد تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کرنے کو، تسبیح کو صدقے کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ مسلم شریف کی روایت میں آپ نے کہا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ہر تسبیح میں صدقہ ہے، تم ہر تسبیح ہر بار اللہ کی پاکی بیان کرو تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب رکھے گا، بلکہ صدقہ دینے کا ثواب ہے۔ مسلم کی مشہور حدیث جو آپ لوگ جانتے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ چند غریب صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار صحابہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، نیکی کے معاملے میں وہ آگے بڑھ گئے، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور ہم مال سے محروم ہیں، ہم اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، کہ ہر تسبیح میں ہر تسبیح یہ صدقہ ہے، تم اللہ کا ذکر کرو یہ صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، بلکہ آپ نے اس حدیث میں یہ بھی کہا یہاں تک کہ تم بیوی سے ملتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں تو اس میں صدقے کی کیا بات ہے؟ کہا کہ اگر تم غلط جگہ یہ کام کرتے تو کیا گناہ نہیں ملتا؟ تو تمہارے اس عمل پہ اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہاں میں بتایا گیا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا یہ صدقہ ہے۔ کب ہے؟ جب اس اعتقاد کے ساتھ بیان کیا جائے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں ہم دل کی گہرائیوں سے ان کی نفی کرتے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی ساجی نہیں، اس اعتقاد کے ساتھ اگر ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو ہمیں صدقے کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، وہ اللہ کیسا ہے؟ وہ اللہ اعلیٰ ہے، وہ اللہ سب سے بلند ہے، وہ اللہ سب سے اوپر ہے، وہ اللہ مخلوقات میں سب سے اوپر ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے، وہ اللہ اوپر ہے۔ لیکن افسوس بہت سارے صوفیہ اللہ کی جہت کا انکار کرتے ہیں۔ جہت اور سمتیں یہ 6 قسم کی ہے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر اور نیچے۔ اور یہ صوفیہ کا جو طبقہ مسلمانوں کے اندر جو بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اوپر نہیں ہے، اللہ کی کوئی جہت نہیں ہے، اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہر مخلوق کے اندر ہے، ہر مخلوق میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، انسان میں اللہ ہے، پرندوں میں اللہ ہے، جانوروں میں اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے۔ بلکہ صوفی حلاج جو تھا وہ کہا کرتا تھا ما فی جبہ الا اللہ، یہ جبے میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، یہ ان کی بدعقیدگی ہے۔ لیکن میرے دوستو صحیح عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ اوپر ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں۔ مخلوقات ہم کو بتایا گیا کہ زمین سے آسمان کی دوری یہ 500 سال کی مسافت ہے، آسمان کی موٹائی یہ 500 سال کی مسافت ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرا آسمان کی دوری یہ 500 سال کی مسافت پہ ہے، اس کی موٹائی یہ 500 سال کی مسافت، پھر اسی طرح تیسرا آسمان 500 سال کی مسافت پہ دور ہے، پھر اس کی موٹائی، پھر چوتھا آسمان، پھر اس کی موٹائی، اس طرح 7 آسمان ہیں، اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، اور ان آسمانوں کے اوپر ایک سمندر ہے جس کی گہرائی بھی 500 سال کی مسافت ہے، اس کی گہرائی سے اس کی سطح یہ 500 سال کی مسافت ہے، پھر اس سمندر کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، پھر اس کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس عرش پر اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ کے لیے علو ہے، اللہ سب سے بلند ہے، اور یہ اللہ کے شان کے لائق ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اس کے اوپر کیا ہے ہم کو نہیں بتایا گیا۔ مخلوقات میں سب سے اوپر جو مخلوق ہے وہ اللہ کا عرش ہے، اور عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ کے لیے ایک جہت ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں۔ آپ مسلمانوں سے پوچھیں اللہ کہاں ہے، کوئی کہتا ہے اللہ دل میں ہے، کوئی کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، یہ بدعقیدگی ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، اور اللہ سب سے بلند ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، وہ رب کیسا ہے؟ وہ رب سب سے بلند ہے، بلند تر ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، سب اس کے نیچے ہے تمام مخلوق، وہ اللہ سب سے بلند ہے۔ تو ہمارا رب یہ اعلیٰ ہے۔ لیکن میرے دوستو اگر کوئی اپنا نام ابو الاعلیٰ رکھے تو بتائیے آپ کیا حکم اس کے لیے لگائیں گے؟ میں کچھ نہیں کہتا، بہت سارے لوگ ابو الاعلیٰ نام رکھتے ہیں، یعنی اللہ اعلیٰ ہے، یہ ابو الاعلیٰ ہے، یعنی وہ اعلیٰ کے باپ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عقیدہ یہ ہے ہمارا کہ اللہ کی ذات یہ سب سے بلند تر ذات ہے، اور سب سے اوپر اللہ تعالیٰ ہے۔ اور میرے دوستو یہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اپنی نسبت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف کرتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے کو نہیں مانتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، فرمایا کہ وہ کافر ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، کہا وہ کافر ہے۔ پھر کہا اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ عرش آسمان میں ہے یا زمین میں، فرمایا کہ وہ بھی کافر ہے۔ صحیح عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ عرش پر ہے،
اور وہ عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ تھا. اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں لیکن امام ابو حنیفہ کے اس عقیدے کو نہیں مانتے. جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے امام کا یہ عقیدہ ہے جن کو تم نے سراج کہا ہے، جھوٹی حدیثیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے گھڑی کہ میری امت میں ایک نعمان ہوگا جو اس امت کا سراج ہوگا. سراج کے معنی چراغ ہوگا. یہ سراج جو صفت ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. اللہ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیرہ کہا، روشن چراغ کہا. اللہ کے نبی کی صفت کو غلو کرتے ہوئے امام کی شان میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا میری امت میں ایک نعمان ہوگا، اس کا نام وہ اس امت کا سراج ہوگا. اور آپ اس سراج کے عقیدے کو نہیں مانتے. اس سراج کا یہ عقیدہ جس کو آپ سراج کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ نہ مانے کہ اللہ عرش پر ہے تو وہ کافر ہے. اور اپنے آپ کو حنفی کہنے والے وہ کہتے ہیں وہ اس عقیدے کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ کی کوئی جہت نہیں ہے، اللہ کی کوئی سمت نہیں ہے. اپنے امام کے عقیدے کو نہیں مانتے. جب ان کو کہا گیا کہ تمہارے امام نے یہ عقیدہ بتایا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم عقیدتاً اشعری اور ماتوریدی ہیں. ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جو مانتے ہیں یہ عقیدے کے اعتبار سے نہیں مانتے بلکہ یہ فقہی اعتبار سے ہم مانتے ہیں. عقیدہ ہمارا اشعری اور ماتوریدی ہے. میرے دوستو، اگر عقیدہ خراب ہو جائے تو فقہ کس کام کی رہ جائے گی؟ عقیدہ اگر برباد ہو جائے تو پھر اعمال کس کام کے رہ جائیں گے؟ تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ اللہ وہ اعلیٰ ہے، وہ بلند تر ہے، وہ سب سے اونچا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس تسبیح کو پڑھا کرتے تھے. پھر اللہ نے فرمایا الذی خلق فسوا، وہ اللہ کون ہے؟ اس نے پیدا کیا، فسوا پھر ٹھیک ٹھیک بنایا. انسان کو، جنات کو، جانوروں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، سب کو پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ فسوا، بالکل مناسب انداز سے پیدا کیا، بالکل ٹھیک پیدا کیا. انسان کو جیسے ہونا چاہیے تھا، جس طرح وہ پرفیکٹ لگ سکتا تھا، اللہ نے اس کو ایسے بنایا. خوبصورت جسم دیا، خوبصورت آنکھ دیا، ناک دیا، ہاتھ کی جگہ ہاتھ رکھا، پیر کی جگہ پیر رکھا. جیسے ایک انسان خوبصورت رہ سکتا تھا اللہ نے ویسے پیدا کیا. اللہ کو نہیں ماننے والا بھی انسانی جسم میں عیب نہیں نکال سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بھائی یہ آنکھ کی جگہ ناک آنا چاہیے تھا، ناک کی جگہ اگر آنکھ آتی تو انسان اچھا لگتا تھا. ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ نے پرفیکٹ بنایا. ہاتھ کو ہاتھ کی جگہ، انگلیوں میں مولنے کی طاقت، پیر کو پیر کی جگہ، سر کو سر کی جگہ، جسم کے اعضاء اپنی جگہ بالکل پرفیکٹ. جانوروں کو اللہ نے اسی طرح پرفیکٹ بنایا. مور کو اس کے انداز سے بنایا، شیر کو جو جیسے وہ خوبصورت لگتا تھا، کبوتر کو، چڑیا کو. الذی خلق فسوا، اس نے پیدا کیا اور پیدا بھی بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، مناسب بنایا. اور اگر ایک اعضا دو پیدا کیا تو وہ بھی برابر بنایا. انسانوں کے ہاتھ دیکھیں دو بالکل برابر ہے. اگر ایک ہاتھ لمبا ایک چھوٹا ہوتا، بتائیے خلقت کیسے بگڑ جاتی تھی. کام ہم کیا کر سکتے تھے؟ ایک پر بالکل لمبا ایک پر چھوٹا کرتا تو کیا ہم چل سکتے تھے؟ بالکل ٹھیک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا. الذی، اس نے خلقا پیدا کیا، فسوا ٹھیک بنایا، والذی اور پھر کیا کیا؟ اس نے قدرا تقدیر لکھی، اندازہ مقرر کیا، فہدا پھر اس نے ہدایت دی. ہر چیز کا اندازہ اس نے مقرر کیا، ہر انسان کی اس نے تقدیر لکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قدر مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات کی تقدیر کو اس وقت لکھا جب زمین و آسمان ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. زمین و آسمان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوقات کی تقدیر کو بنائی. اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان، کوئی چیز نہیں، صرف پانی تھا. اور پانی پر اللہ کا عرش تھا. اور اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر لکھی کہ کب انسان، کس انسان کو کب پیدا ہونا ہے اور کتنے سال زندہ رہنا ہے. پھر یہ انسان شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، فرما بردار ہوگا کہ نافرمان ہوگا. پھر یہ انسان مالدار ہوگا کہ غریب ہوگا. پھر یہ انسان کتنا کھائے گا. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. گیہوں کا ایک دانہ، گیہوں کا ایک دانے کے کتنے ذرے ہوں گے اور کون سا ذرہ کون سے انسان کے پیٹ میں جائے گا. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اپنے اندازے کے مطابق. الذی قدر، اس نے تقدیر کو لکھی، فہدا پھر اسی کی طرف رہنمائی کی. ایک انسان کے بارے میں لکھا کہ نیک ہوگا
تو سیدھا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا. ایک انسان کے بارے میں یہ اندازہ لگایا کہ برا ہوگا, برا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا. اب یہ ایک انسان سوال کر سکتا ہے کہ اگر اللہ نے سب کچھ لکھ دیا تو پھر ہمارا اس میں کیا اختیار ہے؟ اگر اللہ نے لکھ دیا کہ یہ نیک ہوگا یہ برا ہوگا, ہمارا کیا اختیار ہے؟ میرے دوست, اللہ نے انبیاء بھی بھیجے, اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل کی, اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے بھی بتا دیے ہیں. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا, ہم نے دو راستے انسان کو بتا دیے, اگر چاہے تو وہ شکر گزاری کرے یا چاہے تو ناشکری کرے. انسان کو اختیار دیا گیا, لیکن یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے انسان کو اختیار دیے جانے کے بعد بھی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ انسان جنتی ہوگا کہ جہنمی. یہ اللہ کا ایک راز ہے, یہ اللہ ہی کو پتا ہے. انشاءاللہ قیامت کے دن ہو سکتا اس راز کا پردہ فاش ہو اور ہم کو پتا چلے کہ فلاں انسان کو جنتی کیوں لکھا گیا اور فلاں انسان کو جہنمی کیوں. تو اللہ کے تقدیر کے معاملے میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم عمل کرتے جائیں, عمل کرتے جائیں, اور عمل کر ہم جو ہے سیدھے راستے کی طرف جتنا ہو سکے کوشش کریں. تقدیر کو دلیل بنا کر عمل سے پیچھے نہ ہٹیں. تقدیر کے بارے میں ایک بات آپ لوگ اچھی طرح یاد رکھیں کہ مصیبت میں تقدیر کو دلیل بنایا جا سکتا ہے, لیکن معصیت میں تقدیر کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. ایک انسان گناہ کرتے ہوئے تقدیر کو حجت اور دلیل نہیں بنا سکتا. ایک آدمی گناہ کر رہا ہے, آپ اس سے پوچھیں گناہ کیوں کر رہا ہے, وہ یہ کہے کہ میری تقدیر میں گناہ کرنا نہیں, وہ غلط کہہ رہا ہے. معصیت کرتے ہوئے تقدیر کو حجت اور دلیل نہیں بنایا جا سکتا. لیکن اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچ جائے, آپ تقدیر کو دلیل بنا سکتے ہیں. آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, آپ کا نقصان ہو جائے, کوئی آ کر آپ سے کہے کہ اتنا آپ کا نقصان ہو گیا ہے, تو آپ کہیں کہ میری تقدیر میں لکھا تھا, نقصان ہونا تھا, ہو گیا. جب انسان مصیبت کو تقدیر پر دلیل بناتا ہے, اس کی مصیبت ہلکی اور آسان ہو جاتی ہے, اس کو ٹینشن فری ہو جاتا ہے. بھئی اللہ نے لکھا تھا زمین و آسمان کے بننے سے 50,000 سال پہلے یہ میرا نقصان ہونا تھا, ہو گیا. اب ٹینشن کی کیا بات ہے؟ جس اللہ نے یہ نقصان لکھا تھا وہی اللہ فائدہ دینے پر قادر ہے, وہی اللہ مجھے فائدہ دے گا, تو انسان کو اطمینان اور سکون میسر ہوگا. تو آپ مصیبت کو تقدیر پر دلیل بنا سکتے ہیں, لیکن گناہ کرنے کے بعد کوئی انسان تقدیر کو حجت اور دلیل نہیں بنا سکتا. عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں, ان کے دربار میں ایک شخص کو پکڑ کے لایا گیا جس نے چوری کی تھی. عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اس چور کے ہاتھ کاٹو. تو چور کہنے لگا اے امیر المومنین, ایک ایسے عمل پر آپ میرے ہاتھ کاٹ رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے بننے سے 50,000 سال پہلے یہ لکھ دیا تھا کہ میں چوری کروں, اور آپ میرے ہاتھ کاٹ رہے ہیں, اس میں میری غلطی کیا ہے؟ تو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے بڑا خوبصورت اس کو جواب دیا اور کہا اللہ نے یہ بھی تیری تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم تیرے ہاتھ کاٹیں. حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹو. جب تو کہتا ہے کہ چوری کرنا تقدیر میں لکھا ہے, تو پھر ہم یہ کہتے ہیں یہ بھی مان کہ ہاتھ کٹنا یہ بھی تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے, تو وہ ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان سوچتے سوچتے یہاں پہنچ جائے کہ جب سب اللہ نے کیا ہے تو ہمارا کیا اس میں دخل ہے, تو اس وقت انسان کو خاموش ہو جانا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کا ایک راز ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کسی کے بارے میں اگر جنت لکھا تھا تو اس کے پیچھے کیا راز تھا, اور کسی کے بارے میں جنت لکھا تھا اس کے پیچھے کیا راز تھا. لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کو اختیار دے دیا ہے کہ تم نیکی کرو گے, تم نیکی کرو گے تو تم جنت تم کو ملے گی, گناہ کرو گے تو جہنم تم کو ملے گی. تو فرمایا الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا, اس اللہ نے اندازہ مقرر کیا, اندازہ لگایا, تقدیر لکھی, فہدا, پھر اسی کی طرف ہدایت دی. بعض علماء کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اندازہ کیا پھر ہدایت دی. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے پھر ان کی رہنمائی کی. ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے, اللہ نے ہدایت دی کہ تیری غذا تیری ماں کے سینے میں ہے. ایک جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے, اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے کہ اس کی ماں کے نتھنوں میں, اس کی ماں کے پاس اللہ تعالیٰ نے دودھ رکھا ہے. ایک مرغی کا بچہ پیدا ہوتا ہے, اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے کہ زمین پہ چونچ مار وہیں تیری روزی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو کس نے رہنمائی کی, کس نے ہدایت دی؟ جو آج ہی پیدا ہوئے. فرمایا الذی قدر فہدا, وہ اللہ ہے
جس نے تقدیر بنائی، فہدا پھر جس نے ہدایت دی، والذی اخرج المرعى اور وہی اللہ ہے جس نے زمین سے گھاس پھوس کو اگایا، زمین سے ہریالی کو اگایا، فاخرج المرعى فجعله غثاء احوا پھر اس گھاس کو، اس ہریالی کو سکا کے بالکل تنکا کر دیتا ہے، یعنی بالکل ختم کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں برسات کے موسم میں ہریالی نظر آتی ہے، گرما کا موسم ہے وہ ہریالی سوکھ کر پیلی ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، ہوا میں اڑنے لگتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ درس انسان کو دینا چاہتے ہیں، اے انسان ہر نعمت کو زوال ہے، ہریالی جب تھی پھر اس کو زوال آ گیا، تم کو بھی ایسی زوال آئے گا۔ آج تمہارے پاس ہریالی ہے، یہ جوانی کی ہریالی یہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، یہ ہریالی بھی ختم ہو جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا۔ آج تمہارا جسم یہ طاقتور جسم ہے، ایک دن رہے گا یہ جسم مٹی میں چلا جائے گا، جسم مٹی مٹی ہو جائے گا۔ یہ جو ہریالی ہے دن کا بن کر اڑ جاتی ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن تمہاری زندگی جو ہریالی کی طرح ہے اور یہ ختم ہو جائے گی، لیکن اس زندگی کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا، ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا کہ کیسے تم نے اس زندگی کو گزارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے کے قدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک ہلنے نہیں پائیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے۔ پہلا سوال زندگی کے بارے میں ہوگا، یہ 60 سال 70 سال کی جو زندگی تھی تم نے اس کو کیسے گزارا، اس زندگی کو رب کی فرما برداری میں گزارا یا رب کی نافرمانی میں گزارا۔ اور دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا، یہ جوانی کو دیوانی تو نہیں بنایا تھا، یہ جوانی کو مستانی تو نہیں بنایا تھا، یہ جوانی گلی کے جو چوراہوں پہ کھڑے ہو کر گزارا یا موبائل میں نیٹ دیکھتے ہوئے گزارا یا رب کا قرآن پڑھتے ہوئے یا مسجدوں کو آباد کر کے گزارا۔ یہ میرے دوستوں مجھ سے اور آپ سے اللہ ضرور سوال کرے گا۔ اور مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا، مال کیسے کمایا، کمانے میں بھی ہم محتاج ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کما سکتے، رب کے حکم کے تابع ہیں، اور کیسے خرچ کیا، کمانے کے بعد اس مال کو یوں ہی اڑا دیا یا پھر اللہ کی فرما برداری میں خرچ کیا۔ علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ علم کو حاصل جو کیا تھا کتنا اس پر عمل کیا۔ تو میرے دوستو یہاں پر اللہ نے یہی بتایا کہ جیسے اللہ گھاس پھوس کو ہریالی کو تر و تازہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو خشک بنا کر اڑا دیتا ہے، تو انسان کو ایک نصیحت ہے، اے انسان تیری جوانی بھی ختم ہو جائے گی، اپنی جوانی کے ایام کو، اپنی دولت کے ایام میں غرور کا شکار نہ ہو۔ دولت آ گئی، جوانی ہے، غرور کے اندر مبتلا ہو کر کوئی دوسرا تجھے نظر ہی نہیں آتا، سینہ پھلا کے چلتا ہے، ایسا نہ کر، ایک دن آئے گا یہ جوانی بھی اس خشک تنکے کی طرح ہو جائے گی، مال بھی تیرا ختم ہو جائے گا اور یہ خشک تنکا تو اڑ کے ختم ہو جائے گا، لیکن تیرا ایک ایک عمل ریکارڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ تیرا رب وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے بلکہ ایک ایک عمل کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اور میرے دوستو اس صورت کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ میں پھر اس کے بعد کی آیتوں پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اس قرآن کو ہماری مصیبتوں کا ماوا بنا دے، اس قرآن کو ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنا دے، دلوں کا نور بنا دے اور ہم کو اہل قرآن میں سے بنا دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔